نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما آمین ثم آمین۔ پچھلے دو ویڈیوز میں ہم لوگوں نے سورہ فاتحہ جو ہے اس کو مکمل کیا تجوید کے ساتھ بھی اور اس کی تلاوت بھی کی۔ اس کے بعد جو ہے سورہ بقرہ کو سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ تعالی، اور اس کو بھی اسی طرح تجوید کے ساتھ اور اس کی تلاوت کے ساتھ آپ کو سکھاؤں گی بھی، سمجھاؤں گی، بتاؤں گی بھی۔ تو آپ نے اس پر صرف یہ ہے کہ ٹائم دینا ہے، کوشش کرنی ہے، تو انشاءاللہ تعالی آپ کا قرآن بھی بہترین لیول پر چلا جائے گا انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی آیت دیکھتے ہیں، الف لام میم۔ الف لام میم حروف مقطعات، ان کو کٹے ہوئے حروف کہا جاتا ہے، جنہیں تقریباً لوح قرآنی کے نام پر یہ کافی مشہور ہیں، ٹھیک ہے، اور لوح قرآنی میں صرف کٹے ہوئے حروف ہی ہوتے ہیں۔ ان کا کوئی مطلب نہیں ہے، ان کو صرف ایسے ہی توڑ کے پڑھا جاتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم حدیث ہے کہ اس کا علم صرف اللہ ہی کے پاس ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا علم، اس کا ترجمہ قرآن میں موجود نہیں ہے۔ تو ان کو پڑھنے کا جو طریقہ ہے، یہاں پر دو مدات لگی ہوئی ہیں، اور مد کا مطلب ہوتا ہے کھینچ دینا، دراز کر دینا، ٹھیک ہے۔ تو یہ چونکہ ایک چھوٹی مد ہوتی ہے، جیسے حروف مدہ ہم نے پڑھے تھے، کھڑی حرکات پڑھی تھیں، تو اسی طرح یہ مد کا سائن جو ہے وہ بڑی مد کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو کم از کم آپ کو 2 سے 4 الف تو کم از کم لے کے جانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو پڑھنے کا طریقہ کیا ہوگا، الف لام، ٹھیک ہے۔ یہ میں نے الف کو جلدی چھوڑ دیا کیونکہ خالی ہے، لام جو ہے اس کو میں نے لمبائی دی۔ آگے جو میم ہے، اب میم کے اوپر تشدید ہے، آپ کو یاد ہو تو ہم نے پڑھا تھا 2 غنّے لازمی غنّے ہیں، میم پر مشدد ہو، تشدید ہو، اور نون پر تشدید ہو تو وہاں پر غنّہ کیا جاتا ہے۔ تو کیسے ہوگا، میم کو ہم نے لام کی مد سے ملا کے میم کا غنّہ کرنا، اور پھر میم کی لمبائی اسی طرح کرنی ہے جیسے لام کی ہے۔ کیسے، لام میم، ٹھیک ہے۔ الف لام میم، میم مشدد کا غنّہ میں نے 1 الف کھینچا ہے، کیوں؟ کیونکہ غنّے کی مقدار 1 الف کے برابر ہے۔ اس کے بعد ہے ذالک، دال جو ہے وہ نرمی والا حرف میں سے ہے، کھڑا زبر ہے، 1 الف لمبا کریں گے، ذا، لام زیر لی، کاف زبر کا، بڑی حرکات ہیں، جلدی چھوڑیں گے، باریک حروف ہیں اگلے والے، ذالک، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر آگے الف اضافی ہے اور لام پر جزم ہے، تو کاف کی زبر جو ہے وہ لام سے ملائیں گے، کاف زبر لام کل بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو آگے حروف جو حرف ہے وہ مل جائے گا، ذالکل، ٹھیک ہے۔ کاف زیر کی بڑی حرکت، تا کھڑا زبر تا، لمبائی کے ساتھ 1 الف مد کھینچیں گے، کھڑا زبر ہے، با پیش بو بڑی حرکت، جلدی چھوڑیں گے، ذالکل کتاب، ذالکل کتاب۔ اس کے بعد ہے لا ریب فیہ، لام جو ہے وہ الف ہے، الف مد ہے، الف خالی سے پہلے زبر ہے، تو الف مد 1 الف لمبا کریں گے، لا کو، لا، را زبر یا، روئی، را جو ہے زبر کے ساتھ ہے تو موٹا پڑا جائے گا، یا حروف لین میں سے ہے، یا ساکنہ سے پہلے زبر ہے تو یا لین ہے، تو جلدی پڑھیں گے، نرمی سے چھوڑیں گے۔ با کے اوپر زبر ہے، بڑی حرکت ہے، تو با کو جلدی چھوڑیں گے، کیسے، لا ریب۔ فی جو ہے، فا زیر یا ساکنہ سے پہلے فا کے نیچے زیر ہے تو یہ یا مد ہے، فی کو لمبا کریں گے، ہا جو ہے سینے سے زیر کے ساتھ ہے، جلدی چھوڑیں گے، فی ہی، ٹھیک ہے۔ وقف لیں گے، لا ریب فیہ، یا ساکنہ کے بعد والا ہر ساکن ہو تو 3 الف لمبا، لا ریب فیہ۔ اس کے بعد ہے ہدی للمتقین، ہا جو ہے سینے سے ہے، دال جو ہے زبر کے ساتھ ہے، یعنی 2 زبر تنوین کی، ہم نے پڑھا تھا زبر کی تنوین کے ساتھ کہیں الف اور یا اضافی لکھا ہوتا ہے، پڑھا نہیں جاتا، تو کیا ہوگا، ہودن، ٹھیک ہے۔ لیکن آگے لام جو ہے وہ تشدید والا ہے، تو تشدید والا حرف اپنے سے پہلے متحرک کے ساتھ ملا کے پڑھا جاتا ہے، تو 2 زبر کی تنوین کو ہم نے لام سے ملانا ہے، ہودل، لام زیر لام لیل، اب ایک لام کے نیچے زیر ہے، اگلا لام جزم والا ہے، تو جزم والا بھی اپنے سے پہلے متحرک سے ملا کے پڑھا جاتا ہے، تو لام جو ہے، لام کی زیر کو لام سے ملائیں گے، لیل، متقین جو ہے، میم جو ہے وہ تا سے سختی جماؤں سے ملے گا تشدید کی وجہ سے، اور تا بھی جو ہے زبر کے ساتھ بھی پڑھا جائے گا، یعنی 2 دفعہ، متقی، قاف حروف قلقلہ بھی ہے اور موٹا حرف بھی ہے، تو یہاں پر کیا کریں گے، قاف کو موٹائی کے ساتھ یا سے ملانا اور لمبا کرنا ہے، کیونکہ یا جو ہے ساکنہ ہے،
اور یا ساکنہ سے پہلے زیر ہو تو حروف مد ہے یعنی یا مد، تو ایک الف لمبا۔ نون زبر نا جو ہے پڑی حرکت، اگر آپ نے وقف تو لازم ہے کیونکہ یہاں پر سنت ہے تو رکنا سنت ہے، تو نون کو زبر چھوڑ دیں گے تو یائے مدہ کے بعد والا حرف ساکن ہو تو 3 الف لمبا کریں گے، تو کیا ہوگا ھدی للمتقین۔ آج کے اپنے سبق کو یہاں پر اینڈ کرتے ہیں، انشاءاللہ تعالی آگے دیکھتے ہیں کہ اس کی تلاوت کیسے ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ ہم اپنی آج کی ویڈیو کو یہاں پر اینڈ کرتے ہیں، انشاءاللہ تعالی اگلے سبق کے ساتھ جو ہے میں دوبارہ حاضر ہوں گی۔ تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اللہ الرحمن جو ہے اپنے حفظ و امان میں رکھے سب کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔